الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الحدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو، بزرگو، کل کے درس میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات ذکر کر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایمان والو عہدوں کو پورا کرو۔ ایک وہ عہد جو ہم نے اللہ سے کیا ہے عالم ارواح میں، اس عہد کو پورا کرنا ہمارے ذمہ ضروری ہے۔ دوسرا عہد جو کلمہ پڑھنے کے بعد ایک انسان اللہ کی اطاعت کا عہد کرتا ہے۔ جس انسان نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد گویا کہ وہ اللہ رب العزت سے یہ عہد کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے کہ اللہ اپنی زندگی تیری اطاعت کے اندر گزاروں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس عہد کو بھی پورا کرو۔ دنیا میں آنے کے بعد یہ جو تم نے کلمہ پڑھ کے میرے ساتھ عہد کیا ہے، وعدہ کیا ہے، اس وعدے کو پورا کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ تیسرے نمبر پہ وہ عہد جو انسان اپنے ذمہ خود لگاتا ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی انسان منت مانتا ہے، کوئی انسان کہتا ہے کہ میرے ذمہ یہ کام لازم ہے، یا اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ کام کروں گا، وہ بھی ایک عہد ہوتا ہے، اس کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ منت صحیح چیز کے بارے میں مانی گئی ہو۔ اگر کسی غلط کام کے بارے میں انسان منت مانتا ہے، پھر اس منت کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے بدلے میں کفارہ دینا پڑے گا۔ مثلا کوئی آدمی کسی غلط کام کے بارے میں منت مانتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں چوری کروں گا، یا میرا یہ کام ہو گیا تو میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ اب چونکہ یہ ایسی بات ہے، شریعت نے اس کام کو پورا کرنے سے منع فرمایا ہے، تو اس صورت کے اندر اس منت کو پورا کرنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بدلے میں کفارہ ادا کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے جو انسان آپس میں معاملات کرتے ہیں، آپس میں لین دین کرتے ہیں، آپس میں خرید و فروخت کرتے ہیں، تو ایک انسان دوسرے کے ساتھ جو عہد کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے کہ یہ چیز دوں گا اور پیسے فلاں وقت میں تجھے دے دوں گا، یہ عہد و معاہدہ پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کے پورے کرنے کا حکم اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیت مبارکہ کے اندر یہ بات ذکر فرمائی تھی کہ جو چوپائے جانور، شکاری جانور گھریلو چوپاؤں کے مشابہ ہوں، وہ جانور تمہارے لیے حلال ہیں۔ یہ باتیں گزشتہ درس میں آپ حضرات کی خدمت میں ہم نے تفصیل سے ذکر کر دی تھی۔ آج کے اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے شعائر اسلام کی تعظیم کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیں، شعیرہ کی جمع ہے۔ شعیرہ علامت کو کہتے ہیں، اللہ کے دین کی علامات، اسے شعائر اسلام کہا جاتا ہے۔ اللہ کے دین کی علامات یعنی مذہب اسلام کی علامات، وہ شاعر کون سے ہیں، وہ دین کی علامات کون سی ہیں؟ علماء نے مختلف چیزوں کو ذکر فرمایا ہے شاعر اسلام میں سے۔ فرمایا کہ نماز پڑھنا یہ شاعر اسلام میں سے ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اسلام کی جو خاص علامات ہیں، اللہ کے دین کی جو خاص نشانیاں ہیں، ان کی بے ادبی نہ کرو۔ اس چیز کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ اب وہ دین کی خاص علامات کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 علماء فرماتے ہیں نماز۔ اللہ نے جو نماز کا حکم دیا ہے، یہ شاعر دین میں سے ہے، دین کی خاص نشانی ہے، اس کی بے ادبی نہ کرو۔ مطلب ہے اس کو وقت پہ ادا کرو، سکون کے ساتھ ادا کرو، صحیح طریقے سے ادا کرو۔ اس کی بے ادبی کرنے سے بھی اللہ نے منع فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے دین کی خاص نشانیوں میں سے اذان ہے۔
یہ جو اذان ہم دیتے ہیں نماز کے لیے، یہ دین کی خاص نشانی ہے، اس کی بے ادبی کرنے سے بھی منع فرمایا گیا۔ اسی طریقے سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات بابرکات ہے، یہ بھی دین کی خاص نشانیوں میں سے ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنے سے بھی منع قرار دیا گیا۔ اسی طریقے سے جو داڑھی ہے، یہ بھی شاعر اسلام میں سے ہے۔ سنت کے مطابق داڑھی رکھنا دین کی خاص نشانی ہے، اس کی بے ادبی کرنے سے بھی اللہ رب العزت نے منع فرما دیا۔ اسی طریقے سے اللہ نے کچھ جو شاعر اسلام ہے اس کو اس آیت مبارکہ کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ جو دین کی خاص علامات ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان خاص علامات کی بے ادبی نہ کیا کرو، بلکہ ان کا احترام کیا کرو، عزت اور احترام کی نگاہ سے انہیں دیکھا کرو۔ فرمایا اللہ رب العزت نے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، نہ حلال قرار دو اللہ کے دین کی نشانیوں کو، حلال قرار نہ دو اللہ کے دین کی نشانیوں کو۔ اس کا مطلب یہ ہے جو اللہ کے دین کی نشانیاں ہیں ان کی بے ادبی نہ کرو، بلکہ ان کا ادب اور احترام کرو۔ وہ اللہ کے دین کی نشانیاں کون کون سی ہیں؟ فرمایا ولا الشہر الحرام، نہ حرمت والے مہینوں کو۔ اب حرمت والے مہینے 4 ہیں، یہ بھی دین کی نشانیوں میں سے ہے۔ وہ 4 حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں؟ ذی القعدہ ہے، ذی الحج ہے، محرم ہے اور رجب، 4 مہینے۔ یہ کیا ہے؟ دین کی خاص نشانیوں میں سے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان 4 مہینوں کی بے ادبی نہ کرو، ان کی حرمت نہ کرو۔ بے ادبی اور حرمت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر لڑائی جھگڑا نہ کرو، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ان 4 مہینوں کے اندر لڑائی جھگڑا کرنے سے منع فرما دیا تھا، لیکن بعض مفسرین فرماتے ہیں اب اس کی اجازت ہے۔ بہرحال ان کا ادب و احترام پھر بھی ضروری ہے۔ یہ 4 مہینے جو ہیں یہ دین کی نشانیوں میں سے ہیں۔ نمبر 1 ذی القعدہ، نمبر 2 ذی الحج، اور نمبر 3 محرم، اور نمبر 4 یہ رجب کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے دین کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی بے ادبی نہ کرو۔ آگے فرمایا ولا الہدی، اور ہدی والے جانور کی بھی بے ادبی نہ کرو۔ ہدی والا جانور کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ جو لوگ حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں اور جانور کو لے کر حرم کے اندر پہنچاتے ہیں، وہ جانور وہاں پہ جا کے ذبح کیا جاتا ہے، تو فرمایا وہ بھی دین کی خاص نشانیوں میں سے ہے، کیونکہ اس نے وہاں جا کے ذبح ہونا ہوتا ہے اللہ کے نام پر۔ فرمایا اس جانور کی بھی بے ادبی نہ کرو، مطلب ہے کوئی چوری ڈاکہ یا اس جانور کو تکلیف پہنچانے کی کوشش نہ کرو، کہ وہ جانور بھی دین کی خاص نشانی میں سے ہے۔ آگے فرمایا ولا القلائد، اور ان جانوروں کی بھی بے ادبی نہ کرو جو قلادے والے ہیں۔ قلادہ پٹے کو کہا جاتا ہے۔ اب حاجی ایک پہلے زمانے میں حاجی جانوروں کو اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے، انہی پہ سواری کرتے، وہاں جا کے اس کو ذبح کیا کرتے تھے۔ اب تو وہاں ہر چیز مہیا ہو جاتی ہے، تو وہ جو جانور حاجی لے کر جایا کرتا تھا، حج کرنے کے بعد، عمرہ کرنے کے بعد اس جانور کو ذبح کیا جاتا تھا، تو فرمایا اس جانور کی بے ادبی نہ کرو، وہ جانور جو پٹے والا ہو۔ پٹے کا مطلب یہ ہے کہ حاجی جو ہے وہ اپنے جانور کے گلے میں پٹا ڈال کے پانی لینے کے لیے کہیں چلا گیا، وضو کرنے کے لیے کہیں چلا گیا، یا اور کسی طواف کرنے کے لیے کہیں چلا گیا۔ اب وہ جو جانور ہے وہ ہر وقت تو ساتھ نہیں وہاں پہ رکھ سکتا، جانور کو ایک جگہ باندھا، حاجی وضو کرنے کے لیے گیا، پانی لینے کے لیے گیا، اس وقت انتظامات نہیں تھے، احرام کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے گیا، تو وہ نشانی کے طور پر اس جانور کے گلے میں پٹا ڈال دیا کرتے تھے۔ وہ پٹا علامت ہوا کرتا تھا اس بات کی کہ یہ جانور جو ہے یہ ہدی کا جانور ہے، یہ وہاں پہ ذبح ہونے والا جانور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس جانور کی بھی بے ادبی نہ کرو۔ آگے فرمایا ولا آمین البیت الحرام، اور ان لوگوں کی بے ادبی بھی نہ کرو جو ارادہ کرنے والے ہوں حرمت والے گھر کا، یعنی جو لوگ کعبۃ اللہ کی عظمت، کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں، جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اب راستے کے اندر نہ ان کو تنگ کرو، بے ادبی نہ کرو، ان کو پر ڈاکہ نہ ڈالو، انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اللہ رب العزت نے ان کو تکلیف پہنچانے سے بھی اور ان کی بے ادبی کرنے سے منع فرما دیا۔ آگے فرمایا یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ طلب کرتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضا، یعنی حج کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کے لیے جاتے ہیں، وہاں پہ اللہ کا فضل بھی حاصل ہو جاتا ہے، فضل سے مراد رزق ہے، اور وہاں پہ اللہ کی رضا بھی انسان کو حاصل ہو جاتی ہے کہ حج اور عمرہ کرنے کے بعد اللہ راضی ہو جاتے ہیں۔ آگے فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام سے نکل جاؤ تو پھر شکار کر لیا کرو،
یہ مسئلہ کل آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کر دیا کہ جیسے نماز شروع کرنے سے پہلے انسان کے لیے بہت سارے کام جائز ہوتے ہیں، جب تکبیر تحریمہ آدمی اللہ اکبر کہہ دیتا ہے، بہت سارے جائز کام جو ہے وہ نماز کے اندر تکبیر کہنے کے بعد ناجائز ہو جاتے ہیں، جیسے کلام کرنا، گفتگو کرنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، یہ سب چیز نماز کے اندر حرام ہو جاتی ہے اللہ اکبر کہنے کے بعد۔ اسی طریقے سے احرام باندھنے کے بعد بھی کچھ پابندیاں لگ جاتی ہیں، ان پابندیوں میں سے ایک پابندی کا کل ذکر کر دیا تھا آپ حضرات کی خدمت میں کہ محرم آدمی جانور کو ذبح نہیں کر سکتا، جانور کو شکار نہیں کر سکتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب تم احرام کی حالت سے نکل جاؤ پھر تم اس جانور کا شکار کر سکتے ہو۔ آگے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ، نہ برانگیختہ کرے تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس وجہ سے کہ انہوں نے تمہیں روکا عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے، ان تعتدوا کہ تم حد سے بڑھ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک اور بات ذکر فرمائی ہے کہ دیکھو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف فرما تھے تو مکہ پر جو قبضہ تھا وہ مشرکین کا تھا۔ مشرکین نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو مسجد حرام میں آنے سے روک دیا۔ واقعہ آپ حضرات کے سامنے آگے تفصیل سے آئے گا کہ ہمارے نبی نے خواب دیکھا اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا، آپ کے ساتھ 1450 صحابہ اکرام نے احرام باندھا، عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو حدیبیہ کے مقام پر مشرکین نے آپ کو روک لیا اور عمرہ کرنے نہیں دیا۔ یہ واقعہ آگے تفصیل سے آئے گا جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ تو جب صحابہ اکرام مکہ کے اندر فاتح بن کر داخل ہوئے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب فتح مکہ ہوا تو اللہ نے صحابہ کو یہ بات سمجھائی ہے کہ اب اگر کوئی مشرک یہاں پہ آئے تو تم ان کے ساتھ ظلم نہ کرنا، تمہارے ذہن میں یہ بات نہ ہو کہ انہوں نے ہم سے مسجد حرام سے روکا تھا اور ہم بھی ان کو مسجد حرام سے روکیں، ایسا نہ کرنا۔ آگے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، یہاں پہ ایک بہت بڑا اصول بیان کر دیا۔ دنیا کے اندر جو زندگی گزرتی ہے وہ تعاون کے ساتھ گزرتی ہے، بغیر تعاون کے انسان زندگی نہیں گزار سکتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ خاوند ہے اس کو بیوی کی تعاون کی ضرورت ہے، بیوی کو خاوند کے تعاون کی ضرورت ہے، ایک باپ ہے تو بیٹے کی تعاون کی ضرورت ہے، بیٹے کو باپ کی تعاون کی ضرورت ہے۔ اگر آپ سوچیں گے تو ایک لقمہ کھانے کے لیے آپ کو ہزاروں بندے کی تعاون کی ضرورت ہے کہ آپ کو زمین کے لیے ہل چلانا ہے، آپ نے پھر اس کے اندر سے پانی لگانا ہے، پھر کھاد لگانی ہے، پھر اس کی کٹائی کا مسئلہ ہے، پھر اس کے نکلوانے کا مسئلہ ہے، پھر اس کو پسوانے کا مسئلہ ہے۔ تو تعاون کے بغیر اس دنیا کا نظام درم برم ہو جائے گا۔ یہ دنیا کا جو انتظام ہے یہ تعاون پہ چلا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کسی کو اللہ نے طاقت اتنی دے دی کہ پیسے نہیں ہے، اور ایک آدمی کو پیسے دے دیے اس کے اندر طاقت نہیں ہے۔ اب امیر ہے وہ غریب کا محتاج ہے کیونکہ غریب کے اندر طاقت موجود ہے، لہٰذا اس کے پاس پیسے نہیں ہے۔ امیر میں طاقت نہیں ہے، اس کے پاس پیسے موجود ہے۔ امیر غریب کا تعاون کا محتاج ہے اور غریب امیر کے تعاون کا محتاج ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، لیکن تعاون کی ایک قید لگا دی۔ تعاون کہاں تک کرنا ہے؟ جب نیکی کا کام اور تقوی کا کام ہے پھر تو تعاون کرو، اگر برائی کا کام ہے پھر کسی کے ساتھ تعاون کرنا جائز نہیں ہے۔ مثلا کوئی آدمی مسجد کی تعمیر میں کر رہا ہے، کوئی آدمی بچوں کو پڑھاتا ہے، کوئی آدمی درس دیتا ہے، کوئی آدمی دین کی طرف لوگوں کو راغب کرتا ہے تو اس کے ساتھ تعاون کرو، اس کی ہاں میں ہاں ملاؤ، اس کا ساتھ دو۔ فرمایا اس بارے میں کیا کرنا ہے بھائی؟ تعاون کرنا ہے، لیکن برے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کرنا۔ ایک آدمی کہے میں نے چوری کرنی ہے اور آپ اس کے ساتھ تعاون کرو، اس کو پلاننگ بتاؤ اور اس کے ساتھ مدد کرو، اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ برے کام کے اندر تعاون سے منع کیا گیا ہے اور صحیح کام کے اندر اللہ رب العزت نے تعاون کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ پارٹی بازی کی بنا پر ہم برے لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، تعاون کرتے ہیں اور اچھے لوگوں کو دور کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے۔ آج سب حضرات ارادہ کریں کہ تعاون اچھے کاموں کے بارے میں کرنا ہے، برے کے کام میں تعاون نہیں کرنا۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، ایک دوسرے کی مدد کیا کرو نیکی اور تقوی کے کام پر۔ اتنی بہترین بات ارشاد فرمائی، نیکی کے کام میں مدد کرو اور تقوی کے کام میں مدد کرو۔ ایک آدمی دین پر چلنا چاہتا ہے تو آپ اس کی مدد کرو، آپ اس کے حوصلوں کو پست نہ کرو۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ایک آدمی اگر نماز پڑھنے نہیں آتا تو ہم کچھ نہیں کہیں گے، اگر وہ سال کے بعد نماز پڑھنے کے لیے آ گیا تو سب اس کو پوچھیں گے بھائی آج تو مسجد میں کیسے آ گیا۔ یہ تعاون نہیں ہے، یہ اس کے حوصلوں کو پست کرنا ہے، الٹا ہم اس کو نماز سے دور کر رہے ہیں، مسجد سے دور کر رہے ہیں۔
اگر کوئی آدمی داڑھی رکھ لیتا ہے تو ہم کہتے ہیں لے بھائی حاجی صاحب کب سے بنا ہے، تو صوفی کب سے بنا ہے، یہ تعاون نہیں ہے، یہ اس کو دین سے دور کرنے والی بات ہے۔ کوئی آدمی اگر دین پر چلنا چاہے تو ہم کیا ہے بھئی اس کی حوصلوں کو پست کرتے ہیں، اور برائی کے کام میں اگر کوئی کیا ہے بھئی شادی بیاہ میں گانے بجانے کی کوشش کرتا ہے، دوست نوجوان کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ہر وقت تمہارے ساتھ ہیں، جو مسئلہ ہوگا ہم تمہارے شانے بشانہ کھڑے ہیں، یہ کام کرو یہ کام کرو۔ برائی کے کاموں میں تعاون کیا جاتا ہے، نیکی کے کاموں میں تعاون نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، تعاونوا علی البر والتقوی، فرمایا کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی کیا کریں بھائی، مدد کریں۔ آگے فرمایا ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، نہ مدد کیا کرو ایک دوسرے کے گناہ اور ظلم پر۔ جب ظلم کی بات ہو رہی ہو پھر تعاون نہیں ہے، چاہے برادری ہے، رشتہ دار ہے، بھائی ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، نہیں۔ جہاں ظلم کی بات ہے صاف جواب دے دو کہ ہم اس مسئلے میں تمہارے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے، ہم اس مسئلے میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے۔ جہاں نیکی کا کام ہے وہاں پہ اس کے ساتھ کیا ہے بھی ڈٹ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ آگے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ تعاون کرنے کی صورت کب پیدا ہوگی؟ نیک لوگوں کے ساتھ یا نیکی کے کاموں میں مدد کرنے کی ہمت انسان میں کب پیدا ہوگی؟ جب دل میں اللہ کا خوف آئے گا۔ آدمی کہے گا کہ میں نیکی کے کام کرنے والوں کے ساتھ مدد کرتا ہوں، تمہارے ساتھ نہیں کرتا، اب خوف پیدا ہوتا ہے کہ برادری کیا کہے گی، بھائی کیا کہے گا، اگر یہ مجھ سے ناراض ہو گئے تو میں زندگی کیسے گزاروں گا؟ فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ جب اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو جاتا ہے پھر ہمت پیدا ہو جاتی ہے اچھے کاموں کے اندر تعاون کرنے کی اور برے کاموں سے بچنے کی۔ فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ فرمایا ان اللہ شدید العقاب، اللہ سخت سزا دینے والے ہیں۔ یہ دنیا والے تو کوئی سزا نہیں دے سکتے، کیا کریں گے؟ چند دن کے لیے ناراض ہو جائیں گے، چند دن کے لیے برا بھلا کہہ دیں گے، لیکن اگر اللہ رب العزت کے حکم کو چھوڑیں گے پھر اللہ کیا ہے بھائی، سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، پھر اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔